میرے اوپر کس طرح یہ مہربانیاں؟ تو آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی آواز نہیں بلکہ یہ شیطان مردود ہے۔ مجھے آج میرے علم نے نہیں بلکہ اللہ کے فضل نے بچایا ہے کہ اگر میں کسی وقت میں بھی ایسی عبادت نہ کر سکا نا جو میرے علاوہ اس دنیا میں کوئی اور نہیں کر رہا ہوگا تو تجھے طلاق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح فقہ میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ثانی نہیں تھا نا، اسی طرح تصوف میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً 3-4 صدیوں کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن پھر بھی جس طرح فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ثانی نہیں تھا، اسی طرح تصوف میں للہیت میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصوف کا اور آپ کی سیرت اور بصیرت کا ایک خوبصورت واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایک دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے، تو عبادت کرتے کرتے آپ کو ایک آواز آئی نا، شیطان آپ کے پاس آیا اور اللہ کی آواز میں آپ سے بات کری کہ میرے بندے، میرا بندہ کہا ہے تو اللہ ہی ہوگا، اے میرے بندے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادت کی ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے اور آپ پر نماز معاف فرماتا ہے۔ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی نا تو سیرت نگار فرماتے ہیں کہ آپ حیران ہوئے اور تھوڑے چوکنے بھی ہو گئے کہ سب سے زیادہ شریعت کے پابند تو اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس صحابہ تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، آپ پر تو کبھی شریعت نے یہ حکم لاگو نہیں فرمایا کہ آپ پر کبھی نماز معاف ہوئی ہو، میرے اوپر کس طرح یہ مہربانیاں؟ تو آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی آواز نہیں بلکہ یہ شیطان مردود ہے۔ تو جس طرف سے آواز آ رہی تھی نا آپ اسی طرف مخاطب ہو رہا، آپ نے کہا اے شیطان مردود میں نے تجھے پہچان لیا ہے، تو شیطان نامراد ہوا اور وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں دوبارہ ایک آواز آئی کہ تم نے شیطان کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں جواب دیا، اس کو منہ توڑ جواب دیا، آج تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوچا کہ جو بات کر رہا ہے اس نے پھر ڈنڈی ماری ہے۔ آپ پھر مخاطب ہوئے اور کہا اے شیطان مردود میں نے تجھے پھر پہچان لیا ہے، مجھے آج میرے علم نے نہیں بلکہ اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ وہ شیطان پھر مردود نامراد ہوا اور وہ پھر لوٹ گیا۔ یہ عالم تھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا، بصیرت کا، تصوف کا، للہیت کا، اور نہ صرف یہ بلکہ شرعی احکام میں، فقہ میں بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبور حاصل تھا۔ ایک خوبصورت واقعہ آپ کے ساتھ مزید شیئر کرتے ہیں۔ ایک بندہ نا علماء کرام کے پاس حاضر ہوا اور اس نے بڑا یونیک، بڑا اینٹک قسم کا مسئلہ علماء سے پوچھا۔ آپ بھی جب سنیں گے تو تھوڑا سا حیران ہوں گے کہ یہ واقعہ کس طرح کا ہے۔ وہ بندہ علماء کے پاس حاضر ہوا، اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا ہے کہ اگر میں کسی وقت میں بھی ایسی عبادت نہ کر سکا نا جو میرے علاوہ اس دنیا میں کوئی اور نہیں کر رہا ہوگا تو تجھے طلاق ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کے؟ یعنی کہ وہ بندے نے کہا، شرط لگائی، طلاق کو مشروط کر دیا کہ اگر میں کسی ایک وقت میں بھی ایسی عبادت نہ کر پایا کہ جو اس وقت میں کوئی بھی نہ کر رہا ہوگا تو تجھے طلاق ہے۔ تو تمام علماء نے بے ساختہ کہا کہ تیری بیوی تو فارغ، تیری بیوی کو تو طلاق ہو گئی ہے، کیونکہ تو قرآن پڑھے گا تو اس وقت کوئی نہ کوئی قرآن بھی پڑھ رہا ہوگا، تو حدیث پڑھے گا تو کوئی نہ کوئی اس وقت حدیث بھی پڑھ رہا ہوگا، تو کوئی بھی نیک کام کرے گا تو دنیا میں کوئی بندہ تو ہوگا جو اس وقت وہ کام کر رہا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ کہ تو اس وقت عبادت میں یکتا اکیلا نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ تیری بیوی فارغ، تیری بیوی کو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں۔ جب یہ مسئلہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا نا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیری بیوی ایک صورت میں بچ سکتی ہے، اس مسئلے کا ایک حل ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا نا کہ تیری بیوی ایک صورت میں بچ سکتی ہے تو علماء نے عرض کی کہ آپ پہلے ہمیں سیٹسفائیڈ کیجئے، پہلے ہمیں تو سمجھائیے کہ بیوی کس طرح بچ رہی ہے۔ کہا اس مسئلے کا ایک حل ہے، چونکہ ہم اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود ہیں تو اس مسئلے کا ایک حل یہ ہے، آپ بیت اللہ کے متولی کے پاس جائیے اور ان سے کسی طرح پرمیشن لے آئیے کہ مطاف کو خالی کر دے۔
اور مطاف جب خالی ہو جائے نا تو یہ بندہ خانہ کعبہ کا طواف کر لے۔ تو جو اس کی شرط تھی کہ میں کسی ایک وقت میں کوئی ایسی عبادت کروں گا جو کائنات میں اس وقت کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا، تو طواف صرف خانہ کعبہ کا کیا جاتا ہے، وہ ایک ہی جگہ پر کیا جاتا ہے۔ اور جب پورا مطاف خالی ہو جائے گا تو اگر یہ ایک بندہ ایک وقت میں طواف کرے گا تو اس صورت میں اس کی بیوی بچ سکتی ہے۔ یہ بصیرت اور یہ باریک بینی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی فقہ کے اندر کہ تمام علماء کرام آپ پر رشک کھانے لگے اور آپ کے گرویدہ ہو گئے، اور تمام علماء کرام آپ کی صلاحیتوں کے قائل ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار فضیلتیں، بلندی، فراوانیاں اور فراخی عطا فرمائی ہے فقہ کے اندر۔ یہ عالم تھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا۔ اگر یہ پسند آئی ہو تو ایک چھوٹا سا کامنٹ بھی کر دیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔